السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر دیکھیے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری تصدیق کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگ بہت تیزی سے آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ مدینہ کے لوگ عرصے سے یہود کے ساتھ رہتے تھے اور انہوں نے یہود کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ان سے جو انٹریکشن ہوتی تھی تو وہ انہیں بتاتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور اس کی ایسی اور ایسی صفات ہوں گی اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے، اور وہ منتظر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل مدینہ نے آپ کے اندر وہ صفات دیکھی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ اب وہ کیا چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں بتایا ہے نبی کے بارے میں وہ بھی کیا کریں، ایمان لے آئے۔ اور جب وہ ان سے کہتے تھے کہ تم کیوں نہیں مانتے تو وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے تھے اور وہ حسد وغیرہ کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ اب کیا ہوا کہ مسلمان بددل ہونے لگے گے کہ یہ لوگ جو ہمیں بتاتے تھے یہ خود کیوں نہیں مسلمان ہو رہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے عام طور پر دل میں شک آنے لگتا ہے نا کہ کیا پھر ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں بتایا وہ خود تو مان نہیں رہے، تو کیا ہمارا ماننا ٹھیک ہے؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان جائیں گے، تمہاری تصدیق کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وقت کان فریق منہم، حالانکہ ان کا ایک گروہ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، یعنی تورات کو پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن کلام سننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ثم یحرفونہ، اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں وہ بھلا تمہاری کتاب پر کیسے ایمان لائیں گے، تمہارے پیغمبر کو کیسے مانیں گے؟ کیونکہ مدینہ کے مسلمانوں کے اندر ایک بڑا کویسچن مارک تھا کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو سب پتہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کیا ہے جواب؟ انہوں نے تو اپنی کتاب کو حلیہ بگاڑ دی ہے، اس میں تحریف کر دی ہے، اس کا منمانا مطلب نکال لیے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں پسند کرتے، یہ دین کا خود ساختہ سیلف میڈ ورژن اپنانا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے دین کا یہ حشر کر رہے ہو وہ اگر تمہاری بات نہیں مانتے تو تم بدل نہ ہو، ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہو۔ اور کلام اللہ سے مراد یہاں دوسرا ایک معنی کیا بتایا تھا میں نے؟ کون سا کلام؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 70 لوگ وہاں پر گئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور یہ سن رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا سننے کے بعد؟ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، آواز سننے کو نہیں ہم مانتے تھے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کو سامنے دیکھیں گے۔ یہ تحریف کہ پھر مقصد سے ہٹ گئے۔ تو جو لوگ اس درجے کے ساتھ دل ہو کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے بھی ان کا دل نہ پسیجے، اور جو اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دے، جو اللہ کا کلام سن کے کوہ طور کے اوپر پھر نہ مانے، اپنے پیغمبر کی بات کو نہ مانے اور کہے نہیں ہم کو سامنے دکھا دی دو، تو پھر ایسے لوگ پیغمبر کی بات کر مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر مانیں گے؟ سمجھ آ رہی؟ جو لوگ اللہ کا کلام سن کے نہیں مانے، اپنے پیغمبر کو نہیں مانے، وہ اس پیغمبر کی بات کہاں سے مانیں گے؟ لہٰذا ان کے انکار پر تم بددل نہ ہو۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کے پاس ہدایت بھی زیادہ ہو۔ جاننا کافی نہیں ہوتا کسی چیز کو، اس کے لیے سنجیدگی ضروری ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص بظاہر بہت ریلیجس ہے، بہت دین پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن اس کے عمل میں نہیں چیزیں ہوتی تھی، ہوتا نا ایسے سے، تو پھر آپ کیا سوچتے تھے؟ کوسچن مارک ہوتا تھا کہ اس کو تو پتہ ہے سب کچھ، پھر کیوں نہیں عمل کر رہا؟ ایسا رویہ لوگوں کو دین سے بددل کرتا ہے نا، لوگ دین کی طرف نہیں جاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہم نے دیکھا ہے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو، دین بہت پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان کا عمل ایسا اور ایسا اور ان کا اخلاق ایسا اور ایسا ہوتا نہیں۔ یہ ایک وجہ بنتی ہے نا لوگوں کو دین سے روکنے کی۔ تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات صرف جاننا کافی نہیں ہوتا۔ ان کے علماء بہت کچھ جانتے تھے، کلام سنتے تھے، ان کی محفلوں میں پڑھا جاتا تھا، یہ خود بھی کتاب کے ماہر تھے، لیکن اس کو ایز اٹ از نہیں لینا چاہتے تھے، عمل اپنا نہیں بدلنا چاہتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب میں تبدیلی کرتے تھے، کبھی لفظوں میں اور کبھی معنی میں۔ الحمدللہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا ہے،
تو آج کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کے منمانے مطلب نکالتے رہتے تھے اور مین اسٹریم سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی نئے عجوبے اس میں سے ایسے پیدا کرتے ہیں کہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ بات قرآن سے کیسے نکال لی میں نے. تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے، وہ قرآن پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے معنی میں تعویلیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ. اور یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں. جب دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا تو پھر انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے. جب لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں فلاں شخص نے معنی میں تعویل کر دی ہے، تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ اتنا پڑھا لکھا شخص ہے، اتنا کچھ وہ جانتا ہے، وہ بھلا کیوں کرے گا. تو یاد رکھیے صرف جاننا کافی نہیں ہوتا. کیا ابلیس جانتا نہیں تھا؟ کیا ابلیس کو نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کون ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ سب پتا تھا نا. ابلیس سے زیادہ کسی کا علم تھا. لیکن جب وہ اپنی ایگو کا شکار ہوا، نفس پرستی کا شکار ہوا، خود پسندی کا شکار ہوا، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا جو کہ اللہ کا حکم تھا. اور اس وقت تعویل کر لی. کیا کہا اس نے؟ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا، لہٰذا میں نہیں سجدہ کرتا. یہ جواب نہیں تھا. بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ مٹی سے بنا یا کسی اور چیز سے بنا. تمہارا کام یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا جھک جاؤ تو جھک جاؤ. ہم سب کا بھی کتاب اللہ کے ساتھ یہی رویہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا حکم پڑھے تو بجائے اس کے کہ یہ بہانے ڈھونڈنے لگے کہ کس طرح ہم اس سے پہلو تہی کریں اور کس طرح بچے، کرنا کیا چاہیے؟ جو کہا گیا سمعنا واطعنا، اس سے ضرور خیر ہی ہوگی. اللہ نے جو اتارا اپنے علم سے اتارا، میری سمجھ میں نہیں آتا یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ میرا قصور ہے، مجھے کر لینا چاہیے جو بھی حکم ملا ہے. پھر یہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو عقل اور علم رکھنے کے بعد پھر تعویلیں کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے تھے. اور ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی. ایسے لوگ سیدھے رستے پہ نہیں آتے، خواہ ان کے پاس کتنا علم کیوں نہ ہو. تو جو شخص اللہ کی بات نہ مانے اور خاص طور پر حسد اور اناد کی وجہ سے، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مان رہے تھے؟ کیا انہیں انتظار نہیں تھا؟ انتظار تھا نا، لیکن حسد کی وجہ سے نہیں مانے تھے. یہ پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا؟ انہیں ضد لگا لی تھی. اپنی نسل میں سے کیوں چاہتے تھے کہ ہماری شان بلند ہو؟ امیین میں سے نبی آ گیا تو انہیں کیا لگا کہ جیسے ہماری عزت کم ہو گئی. یہ اور قوم میں سے آ گیا ہے اور ہماری قوم فرق ہے، تو وہ قوم پرستی کے چکر میں انہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا. اور بھی وجوہات تھی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ کون ہے؟ ان میں سے منافقین جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے. مسلمانوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے تھے. تو ان کی نکات کشائی کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں دھوکہ باز کہ جب تمہارے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہاں ایک اور چہرہ ہوتا ہے ان کا. وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ، ان میں سے بعض، الہ طرف، بعض بعض کے، یعنی آپس کی مجلس میں ہوتے ہیں. یعنی ان میں سے کچھ لوگ جو علماء تھے وہ کچھ لوگوں سے، یعنی اپنے ہی جو عوام تھے ان سے جب علیحدگی میں ملتے تو اس وقت ان سے یہ کہتے تھے، یعنی کہ بعض کو جا کر یہ کہتے تھے، بتانے والوں کو جا کے روکتے کہ تم مت بتاؤ، حقیقت مت کھولو، چھپائے رکھو. قالوا، وہ کہتے تھے، اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو، کن کو؟ ایمان والوں کو، بما، وہ جو فتح اللہ، کھول دیا اللہ نے، یعنی بتایا تم کو اللہ نے، علیکم، تم پر. کیا چیز مراد ہے یہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھیں تورات کے اندر، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو باتیں تمہیں اپنی کتابوں سے پتہ چلی وہ جا کے تم مسلمانوں کو بتا دیتے تھے. لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے. کیسے جھگڑا؟ دلیل کے ذریعے دوسرے کو مغلوب کرنا، دلیل میں غالب آنے کے لیے جھگڑنا، ایک دوسرے کی دلیل رد کرنا، یہ ہوتی حجت بازی. لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے. کن سے؟ مسلمانوں سے، آرگیو کرے بھی اس کے بارے میں یا اس کے ذریعے. ان ربکم، تمہارے رب کے پاس. کب؟ قیامت کے دن. رب کے پاس ابھی تو نہیں، مرنے کے بعد ہی جائیں گے نا. یعنی کل کلا قیامت کو یہ لوگ جن کو جا کے تم بتا رہے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا، وہ تو جھگڑیں گے، وہ تو تمہارے خلاف حجت کریں گے. وہاں کہتے ہیں کہ تم نے وہ باتیں کیوں بتا دی مسلمانوں کو جو اللہ نے ہمیں بتا رکھی ہیں. کون سی باتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں. کیونکہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی اور ان کو پتا تھا کہ آنے والے پیغمبر کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی. سورۃ الاعراف 157 میں آتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل.
وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا نہ پاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بشارت دی تھی اپنے لوگوں کو کہ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو تورات کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعدہ، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 ہے. تو ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور وہ آنے والے نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے. اب کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور وہ اوصاف جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے وہ آپ کی ذات میں انہیں نظر آئے، تو ان کے جو عام لوگ تھے علماء کے علاوہ، جب انہیں یہ سب باتیں سن رکھی تھی اپنے علماء سے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ان اوصاف کا ذکر کرتے تھے. تو جو ان کے لیڈرز تھے وہ انہیں منع کرتے تھے کہ تم ایسی باتیں مت کرو جا کے مسلمانوں سے، ورنہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف حجت بنیں گے، تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے. کہ اگر انہیں پتہ تھا ان سب باتوں کا اور وہ باتیں درست تھی تو پھر یہ مانے کیوں نہیں؟ بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول دیا ہے، یعنی تمہیں علم دے رکھا ہے تمہاری اپنی کتاب کے ذریعے، تو اپنی کتاب کی باتیں اس کی تصدیق جا کے مت کرو، مت بتاؤ. یعنی جو علم تمہارے پاس ہے اسے عام نہ کرو، اسے چھپائے رکھو. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم پر اللہ نے اتارا ہے، لیکن پتہ ہے کہ مطلب کہ جو چیز تم پر روز روشن کی طرح بالکل کھلی ہے، جس لائک این اوپن بک، کلیئر ایویڈنس، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو ان کے بعض لوگ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو بتا دیتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں. تو ان کے جو ہوشیار لوگ تھے وہ کیا کہتے آ کر کہ ایسا نہ کرو ورنہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے کہ اگر تم کو پتا تھا تو پھر مانے کیوں نہیں. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ بظاہر تو یہ عقل کی بات کر رہے ہیں حالانکہ خود ہی بے عقل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتا ہے جو بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. جو انہوں نے کتاب میں سے چھپا رکھا ہے لوگوں کو نہیں بتاتے، اور جو وہ بتا رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے. یہ کیوں بھول گئے؟ تو اس آیت سے بھی کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہود میں سے بھی بعض منافقین تھے. نمبر 2 یہ کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے. سورۃ الزمر آیت 31 میں آتا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. یعنی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، اللہ کے دربار میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے والے ہیں اپنے حق کے بارے میں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی حق پر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے. اور پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عقل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان دوسرے کو دھوکہ دے دے. بعض لوگ عقل مندی کس کو سمجھتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف بنانے کو. کہتے ہیں فلاں بہت سمارٹ ہے، دوسروں کو فریب دے سکتا ہے، چکمہ دے سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے. یعنی اپنی غلطیوں کو کور کر جانا، چھپا جانا، بندوں کے سامنے بہت اچھا بن کے دکھانا، معصوم بن جانا، یہ سب کچھ انسان کرتا ہے کیا سوچ کے، یہ بھول کے کہ اللہ سب جانتا ہے. جس بندے کو یہ پتا ہو کہ اللہ ظاہر اور باطن سب جانتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا. وہ کھلے گناہوں سے بھی بچتا ہے اور چھپے گناہوں سے بھی بچتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض امی ہیں. کن میں سے؟ یہود میں سے. ایک گروہ کون ہے ان میں سے؟ دیکھیں ان کی مختلف کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں. ایک گروہ علماء کا ہے، ان کا کیا کام تھا، وہ کیا کرتے تھے، کتاب میں تبدیلی کر دیتے تھے. ایک گروہ کیا تھا ان میں سے، منافق تھے. ایک گروہ کون ہے، ان پڑھ ہے، امیون. امی کون ہوتا ہے، جس کے علم کا سورس صرف اس کی ماں ہوتی ہے، اور اگر ماں بھی ان پڑھ ہو تو پھر اندھیرے پر اندھیرا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں نکلتا. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو. کیسے؟ کچھ سیکھ کر. سیکھو. ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں. عوام کا حال ہے یہ، پیچھے خواص کا حال تھا، یہ عوام کا حال ہے. لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے. تو یہود کے اندر 2 گروپس تھے. ایک تھا اسکالرس کا گروپ جو خوب پڑھتے پڑھاتے تھے اور منمانی کرتے تھے، جیسے جیسے جی چاہتے تھے کتاب کے ساتھ کرتے تھے. اور باقی عوام کس کے اوپر تھے، ان لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے تھے، جو وہ بتا دیتے بس وہی مان لیتے تھے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تھے، خود علم حاصل نہیں کرتے تھے. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان کا دین کیا تھا، وشفل تھنکنگ، جھوٹی آرزویں.
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور یہ جھوٹی آرزویں کیا تھی؟ ان کے اپنے وہم و گمان تھے، خود ساختہ باتیں تھیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں تھی. آج ہم مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی حالات ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کی یہ سب باتیں ہم پر کیوں کھولی گی؟ بنی اسرائیل کے حالات اتنی تفصیل سے کیوں بتائے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے حالات کو جان سکیں. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. ان کے اندر ایک گروہ ہے علماء کا جو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، یا دین کو انہوں نے اپنی اجارہ داری بنا رکھا ہے، جس قسم کا چاہے فتویٰ دے دے. عوام لوگوں کے پاس خود کوئی علم نہیں، نہ کتاب پڑھتے نہ پڑھاتے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر وہ جو بتا دیں اندھا دھند اسی کو فالو کر لیتے تھے. وہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال ہے، جس کو وہ حرام کر دے وہ حرام ہے. عام مسلمانوں کو اس بات کے لیے نہ کبھی کسی نے ابھارا، نہ انہیں کبھی خود احساس ہوا، نہ انہیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم خود بھی کچھ جانیں. تو یہاں ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو کتاب نہیں جانتے وہ دراصل آخرت کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہیں. وہ نجات کے سستے نسخوں اور جھوٹی کہانیوں پہ جی رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے جنت مل جائے گی، ویسا کرنے سے جنت میں داخل ہو جائے گی. آج آپ دیکھیں کہ عوام کا حال کیا ہے. دن رات اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوتے تھے، خود کتاب کبھی کھول کے نہیں پڑھی، نہ پڑھنے پڑھانے کا زیادہ رواج ہے. میجورٹی کو اگر آپ دیکھیں تو کتنے فیصد لوگ سمپل ٹرانسلیشن بھی جانتے ہیں قرآن کی، انہوں نے صرف سادہ ترجمہ بھی پڑھ رکھا ہوگا، نہیں پتا عربی تو آتی نہیں. لا یعلمون الکتاب. اب جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے آخرت کے بارے میں خود ساختہ فلسفے قائم کر رکھے ہوتے، کیا پتہ اللہ کس کو بخش دے. اور کچھ کہانیاں انہوں نے سن رکھی ہیں، اس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں فٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی مثال دیتے ہیں اس عورت کی کہ جو فاحشہ تھی اور اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، لہٰذا اس کی بخشش ہو گئی تھی. اس لیے ہمیں بھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم انتہائی غلط بھی کام کر رہے ہیں صبح، کیا پتہ ہم سے کوئی ایسی نیکی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے گئے. اور کبھی اسی طرح کی کچھ اور کہانیاں سنا دیتے ہیں. لہٰذا آخرت کے بارے میں اول تو بات ہی نہیں کرتے، اور اگر بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کس پر بیسڈ ہوتی ہیں؟ کسی حقیقی علم پر مبنی نہیں ہوتی، وہ وشفل تھنکنگ ہوتی تھی، وہم و گمان پر باتیں ہوتی ہیں، خیالی باتیں ہوتی ہیں. دنیا میں نفع نقصان کے لیے خوب انہوں نے علم حاصل کر رکھا ہوتا ہے، کیسا بزنس کرے، کتنا کرے، کیا کرنے میں کتنا پروفٹ ہے. صرف ڈگری نہیں لیں گے بلکہ پھر کنسلٹنسی سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر طرح طرح کے سروے کریں گے، پھر جا کے دنیا میں ہاتھ ڈالیں گے. لیکن آخرت کے معاملے میں اندھیرے میں ہی سب کچھ تیار کر رکھا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، خواہ کتنی بھی بڑی ڈگری دی. آج کل پڑھا لکھا ہونا اور ان پڑھ ہونا، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کس کو پڑھا لکھا ہونا کہتے تھے؟ جس کے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہو، جس کے پاس کوئی دنیا کی ڈگری ہو. اسی سے بہت امپریس بھی ہوتے تھے کہ ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ. یا بچوں کے رشتے دیکھ رہے ہوتے تھے، کیا باتیں کرتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں لڑکا ہائیلی کوالیفائڈ. کوئی نہیں پوچھتا تھا اللہ کی کتاب میں سے کچھ آتا یا نہیں، ضرورت ہی نہیں اس کی. اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اگر دنیا کی کوئی ڈگری، یونیورسٹی کی کوئی ڈگری سب خوش ہو جائیں گے. کسی نے قرآن پڑھا یا نہیں، یہ تو ہمارے کہیں دور پر خیال میں بھی نہیں کہ یہ کوئی کرائٹیریا بھی رکھے گے. یہ سوچ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، کیونکہ کتاب پڑھتے جو نہیں. اگر صرف پہلے سے پارہ ہی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ پڑھا لکھا ہونا کیا ہے اور ان پڑھ ہونا کیا ہے. اللہ کے نزدیک کون ان پڑھ ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جس کے پاس الکتاب نہیں. پھر ہمارے یہاں یہ جو ایک عام خیال ہے کہ کتاب پڑھنا صرف چند لوگوں کا کام ہے، اس کی بھی یہاں نفی کی جا رہی ہے. صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ہدی للناس. تو للناس میں کون شامل ہے؟ صرف چند لوگ، مخصوص طبقہ جو مدرسوں میں بس بیٹھا رہے، پڑھتا پڑھاتا رہے، بحث و بحثیں کرتا رہے، اور باقی لوگ بس صرف ان پر ڈیپینڈ کر لے اپنے دین کے معاملے میں. تو یہ طریقہ اور طرز عمل درست نہیں ہے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کیا کرتے تھے کتاب کے معاملے میں؟ 10 آیتیں پڑھتے تھے اور ان کا معنی بھی جانتے تھے، ان کو سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. 4 لفظ لکھ لیجیے. ہمیں کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ نمبر 1 اس کا لفظ جاننا ہے، کیسے پڑھا جائے، لفظ کیا کہتے تھے. پھر اس کے بعد اس کا معنی، ان لفظ کا میننگ کیا ہے. تیسری چیز اس کا فہم، اس کے ڈیپتھ میں معنی کیا ہے، کانٹیکسٹ میں معنی کیا ہے. اور چوتھی چیز اس پر عمل ہے. یہ ہمارے اوپر کتاب کا حق ہے. کیا ہے؟ حق. کتاب پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا لفظ بھی پڑھنا آتا ہو، یعنی عربی ریڈنگ بھی آتی ہو، میننگ آتا ہو، اور پھر انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی، اور پھر اس پر عمل بھی. کیونکہ جو شخص صرف لفظ جانتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو قرات بہت اچھی کرتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا تھا، وہ بھی امی ہے، وہ بھی ان پڑھ کی کیٹیگری میں آتے تھے. بعض لوگ کسی حد تک ٹرانسلیشن جانتے تھے لیکن آگے نہیں سمجھ کے مطلب کیا ہے ساری بات کا. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. جب تک انڈرسٹینڈنگ نہ ہو
تو کنفیوژن ہوتی ہے. بعض لوگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا اور کنفیوز ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہاں یہ کہا گیا, وہاں یہ کہا گیا, یہ کیوں کہا گیا, وہ کیوں کہا گیا. تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا کچھ وقت ایسا مخصوص کرے کہ جس میں کتاب کی سمجھ بوجھ پیدا کرے. اور پھر یہ سب کچھ صرف ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں بلکہ کتاب عمل کے لیے ہی. الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم سمجھیں اس پر عمل بھی کریں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. ویسے تو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے لیکن ہاتھ کا ذکر یہاں کیوں آیا؟ تاکید کے لیے کہ واقعی وہ خود لکھتے تھے, اپنے پاس سے کچھ لکھتے تھے. ثم يقولون هذا من عند الله, پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. اب اہل کتاب کے ایک اور گروہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو دین کے معاملے میں اور زیادہ حد سے بڑا ہوا تھا. وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے, اپنی باتوں کو اللہ کی بات کہہ کے لوگوں کو بتاتے تھے. ثم يقولون هذا من عند الله, پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب دیکھیں مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ دین جانتے ہیں, لیکن جو ان کے اپنے دل خیال میں باتیں آتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں ہی لکھا ہے, حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوتا. اور ایسی باتیں وہ کب کوٹ کرتے ہیں جب انہیں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, تاکہ اس کے بدلے کچھ کمائی کر سکیں, دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں. مجھے بار ایسا تجربہ ہوا ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے یہاں ایک لیکچر دے دیجیے. کہتے ٹھیک ہے دے دیتے ایک لیکچر. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ آپ اس لیکچر میں یہ ضرور بتائیے, آپ اس لیکچر میں یہ ضرور کہیے. بھائی کیوں؟ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجیے, جیسا کراؤڈ ہوگا جو ضرورت ہوگی میں بتا دوں گی. وہ اس وقت مجھے ڈکٹیٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چند مخصوص باتیں مجھ سے کہلوا کے دراصل اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے. جیسے دو لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے, ساس بہو کا یا کچھ, تو اگر ساس نرس کروا رہی تو کہے گی کہ وہ بہو کو یہ سنایا جائے کہ وہ ساس کی عزت کرے. تو دین اس لیے نہیں پڑھنا پڑھانا چاہیے کہ اس سے ہم صرف اپنا مطلب حاصل کریں, یا اسے سکھاتے ہوئے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف چند لوگوں کو نشانہ بنا لیا جائے. بعض لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے, درس قرآن رہے ہوتے ہیں لیکن چند مخصوص طبقوں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. جنرل ٹائم میں بات ہونی چاہیے لیکن پن پوائنٹ کر کے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ نہیں بنا لینا چاہیے کہ فلاں میں یہ خرابی ہے, فلاں میں یہ خرابی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیشہ قرآن کے آئیے کہ مجھ میں کیا خرابی ہے, ہم میں کیا خرابی ہے, یہ دیکھنے کی بجائے کہ اس میں کیا اور اس میں کیا اور اس میں کیا ہے. جب انسان اس کی طرف انگلی کرتا ہے نا تو تین اپنی طرف بھی آ رہی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ قرآن کو, دین کو اپنے مخصوص مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات جو باتیں اس میں لکھی نہیں ہوتی ان کو قرآن بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ فائدے حاصل کریں. ان فائدوں کو یہاں کہا گیا ثمنًا قلیلا, تھوڑی قیمت, تھوڑا فائدہ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ دراصل کیا ہے؟ تھوڑا ہے. خواہ آپ کو اس کے ذریعے کوئی دنیا میں بہت بڑا رتبہ مل جائے, کوئی شہرت مل جائے, کوئی مال مل جائے, کچھ بھی مل جائے, حقیقت میں کیا ہے وہ تھوڑا. قرآن مجید میں آتا ہے قل متاع الدنیا قلیل, کہیے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی, اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو یہ انتہائی مکروہ کام ہے کہ کوئی شخص دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے, یا دین کو دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے سیکھے اور سکھائے, یا پھر اللہ کے نام پر ایسی باتیں گھڑ کے لگائے کہ جو اللہ نے فرمائی نہیں ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکے. فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم, ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں میں لکھا. دوبارہ ہلاکت کی بات کی گئی. وویل لہم مما یکسبون, اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس میں سے جو وہ کمائی کر رہے ہیں, یعنی جو مال اس میں سے وہ کما رہے ہیں, جو فائدے وہ حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے کام نہ آئیں گے. تو اس آیت سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بغیر علم کی بات نہیں کرنی چاہیے. دین کا علم حاصل کر کے پھر اس کے مطابق لوگوں کو بتانا چاہیے. خیالی باتوں پہ یہ کہنا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دین میں آیا, ہمارے دین میں یوں ہے, جب تک یقین نہ ہو تو خود سے ایسی باتیں نہ کریں. پھر دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لکھنے پر بھی ہلاکت ہے اور لکھ کر جو کمائی کی اس پر الگ سزا ہے. یعنی بذات خود لکھنا بھی بربادی کا باعث ہے. اس سے ایک بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ انسان جو کچھ لکھتا ہے اگر اچھا لکھتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. مثلا آپ نے کوئی کتاب لکھی, کوئی آرٹیکل لکھا, اگر اچھی باتیں لکھی تو جب تک وہ کتاب باقی ہے دنیا میں, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے لکھنے پر کیا ہے آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے. مثلا یہ جو قرآن مجید ہے آپ کے سامنے, جس نے یہ لکھا
اب جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں ایک ایک حرف پہ جس جس کی نگاہ پڑتی ہے جو اس کو پڑھتا ہے تو کیا ہے اس کے لیے اجر ہے. کیونکہ یہاں کیا ہے جنہوں نے غلط لکھا ان کے لیے اتنی ہی ہلاکت ہے. تو اس کے اپوزٹ جو اچھا لکھے گا اس کے لیے اتنا ہی اجر بھی کیونکہ لکھی ہوئی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. اور پھر انسان بعض اوقات دین کے خلاف یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں لکھتے ہیں. بعض کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں اور وہ بظاہر بیسٹ سیلر قرار پائیں. بعضوں کو صرف آؤٹ آف کیوریوسٹی لوگ ایسی کتابیں خریدتے رہتے ہیں, وہ مشہوری ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی انسان دنیا کی شہرت یا دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ لکھے کہ جو اس کی آخرت کو نقصان دینے والی. بعض اوقات انسان جھوٹی باتیں لکھ کے چھاپ دیتا ہے کہ لوگوں کو پسند ہے. وہ بہت سے رائٹرز کیا لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں جو لوگوں میں پسندیدہ ہوتا ہے, خواہ کتنے غلط کتنا مس لیڈنگ کیوں نہ ہو, ہوتا نا ایسا. تو ایسے لکھی ہوئی چیزیں بھی چونکہ لوگ یہی پسند کرتے ہیں, لوگ یہی چاہتے ہیں, لہٰذا ہماری مجبوری ہے کہ ہم وہی لکھیں گے. اور اگر ہم یہ لکھیں گے تو کتاب بکے گی. بعض لوگ محض اس لیے جھوٹ لکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ لکھیں گے تو لوگوں کو اچھا لگے گا, تو وہ پھر کتاب بکے گی, تو پھر اس سے کچھ حاصل ہوگا جو رائلٹی ہوتی تھی یا جو نفع ہے. ایسا نفع اگر ملینز بلینز میں بھی ہو تو وہ کیا ہے, ثمن قلیلہ ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. آخرت میں انسان کے لیے ہلاکت ہے. تو لکھنے والے خاص طور پر جو کچھ لکھے وہ سوچ سمجھ کے لکھے کہ ان کا وہ لکھنا دین کے فائدے میں ہے, دین کے دفاع میں ہے, یا دین کے خلاف جا رہا ہے, یا اس سے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یا دین کو بدنام کیا جا رہا ہے. کیونکہ قلم جو ہے اس کی طاقت تھرو آؤٹ ہسٹری مانی ہوئی ہے, یعنی قلم جو ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ پاورفل ہے. تو اس قلم کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں, تھوڑا لکھے یا زیادہ لکھے, وہ لکھے جو صحیح ہے, جو درست ہے, جو حقیقت پر مبنی ہے, جو سچ ہے, خواہ وہ کڑوائی کیوں نہ ہو, خواہ وہ لوگوں کو پسند نہ بھی آئے, کیونکہ ان لوگوں کو یہ ہلاکت کا پیغام دیا گیا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ, جو جھوٹی باتیں اللہ کے نام پر منسوخ کرتے ہیں. مقصد پیچھے کیا ہوتا ہے, دنیاوی فائدے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, جو ان کے ہاتھوں میں لکھا, وہ ہاتھوں کی لکھائی, وہ لکھنا, وہ قلم کی موومنٹ, وہ سب ان کے خلاف حجت بنے گا اور ان کے لیے ہلاکت اس پر. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ, اور جو اس پر نفع انہوں نے کمایا, جو حاصل کیا, وہ نفع بھی ان کے لیے کیا ہے, مصیبت. وَقَالُوا, اور انہوں نے کہا, لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن, بس تھوڑے سے دن, ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے چند دن کے. یہ امن کے عوام کا خیال ہے, وہ نا یظنون کی جو بات ہے اس کی وضاحت ہے. قل کہہ دیجئے, اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ تم واقعی نہیں جاؤ گے مگر چند دن کے لیے. فلن یخلف اللہ عہدہ, تو اللہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا. اگر ایسا ہے تو پھر تو واقعی تم چند دن ہی جاؤ گے جہنم میں. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تمہیں معلوم نہیں, جانتے نہیں, یا تو جھوٹ پر مبنی ہے, جہالت پر مبنی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں عقیدے کی خرابی تھی, آخرت کے بارے میں ان کے کانسیپٹس واضح نہیں تھے, دھوکے کا شکار تھے. کیا کہتے تھے کہ بس چند دن آگ میں جائیں گے. چند دن سے کیا مراد ہے, بعض روایات میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی, بس 40 دن جائیں گے. اور بعض اوقات کچھ اور انہوں نے اپنے سے خود ساختہ تعویلیں کی, انہم باللہ یظنون کی کیٹیگری میں. لیکن یہ بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ اس کو وہ مانتے تھے کہ ہاں آگ کی سزا ہے اور ہم جائیں گے کیونکہ ہم نے غلط کیا ہے, لیکن یہ اعتراف ان کو فائدہ نہ دے گا. اور یہ بات بھی اللہ پہ جھوٹ ہے. پیچھے آیا نا کہ جو اللہ کے بارے میں یہ کتاب میں منمانی باتیں لکھتے ہیں, تو یہ اسی کی مثال ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے ان کی بات کو رد کر رہے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے, اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے تم نے, اللہ نے کہیں ایسا وعدہ کیا, لاؤ کہاں ہے وہ وعدہ, کہاں لکھا ہوا ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تم تو صرف چند دنوں کے لیے جاؤ گے, لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں کہیں. تم اللہ کے بارے میں بے سوچے سمجھے بات کر رہے ہیں. بلا کیوں نہیں, من کسب سیئات, جس نے بری کمائی کی, جس نے غلط کام کیے, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, اور اس کو اس کی خطا نے گھیرے میں لے لیا, انکمپس کر لیا, انسرکل کر لیا. احاطہ ہوتا ہے جیسے کسی جگہ کو دیوار کے ساتھ بند کر دینا, یعنی کسی چیز کو اس طرح گھیر لینا کہ کوئی اندر باہر آ جا نہ سکے. تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں جو کوئی برا کام کرے گا اور پھر اس برائی میں ڈوب جائے گا, اس برائی میں وہ پھنس جائے گا. احاطت بھی خطیئت, اس کی خطا نے ارد گرد اس کے کیا کیا, اس کو گھیر لیا. فاولئک اصحاب النار, یہ آگ کے ساتھی ہیں.
ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پچھلی آیت میں جو انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے چند دن کے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی برا کرے گا، خواہ وہ یہود میں سے ہو یا غیر یہود میں سے ہو یا اہل عرب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، جو بھی من کا لفظ جو ہے نا عام ہے، جو بھی غلط کرے گا، اور پھر غلطی کوئی چھوٹی موٹی نہیں. کیسی غلطی؟ جو غالب آ جائے، کہ جو ساری نیکیوں کو بھی کھا جائے. دیکھیں دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو انسان سے بھول چوک میں ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، اور پھر انسان توبہ کر لیتا ہے، پھر باز آ جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے گناہوں پر کیا امید ہے؟ معافی کی امید ہے. کن گناہوں پر؟ بھول چوک سے ہو جائے، غفلت سے ہو جائے، لا علمی میں ہو جائے، پھر انسان کو احساس ہو جائے میں نے غلط کیا، تو پھر توبہ کر لے، معافی ہوگی. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اپنے اندر اتنا غرق کر لیتے ہیں، وہ اتنے چھا جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کے اندر نمبر ایک نیکی کرنے کا احساس ہی نہیں رہتا تھا، اور اگر وہ کرتا بھی ہے تو ساتھ ہی اس کو تباہ بھی کر دیتا، مٹا بھی دیتا تھا، اور پوری طرح وہ اس برائی کے اندر گم ہو جاتا تھا، کوئی توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں موت آ جاتی تھی. ایسے لوگوں کے لیے پھر آئندہ سزا ہے. تو یہاں سیئۃ سے مراد کبیرہ گناہ ہے، جس میں کفر اور شرک نمبر 1 ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر معافی نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت 48. اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. تو یہاں من کسب سیئۃ میں پھر کون سی برائی آ گئی؟ جیسے کفر ہے، شرک ہے، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے جو نیکیاں ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد ہو جاتی ہیں. تو پھر وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور یہ سیئہ اور خطیہ ایک ہی چیز ہے. وہ جو شرک ہے اس نے اس کی زندگی کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا وہ اس سے نکلتا ہی نہیں، تو انجام بھی ویسا ہی ہوگا. اس کے برعکس ایسی غلطی کہ جو انسان کو گھیرے نہیں. اور مثلاً آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جیسے کبیرہ گناہ بھی کر لیتے تھے، جیسے کسی نے زنا کیا، اس کو احساس ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا، پاک صاف ہو گیا، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر رہا کہ کہیں اللہ مجھے پکڑے نہیں، اور پھر وہ اس کو معافی مانگتا رہا. تو ایسے شخص کے لیے کیا امید ہے کہ جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے گا. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس نے زنا کیا اور پھر اس کو لت پڑ گئی، اور پھر وہ ایک کے بعد ایک ٹھیک بن کے غلطی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر سے احساس بھی ختم ہو گیا کہ وہ برا کر رہا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر اتنا پھنس گیا کہ اس کی موت بھی اسی پہ آ گئی. تو یہ ایک دوسرا قصہ ہے. بعض لوگوں کے پریشر میں آ کے ڈرنک کر لیتے تھے، پھر انہیں احساس ہو جاتا تھا، وہیں سے توبہ کر لیتے تھے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اور پھر وہ اس وشیس سرکل میں پھنس جاتے تھے. احاطت بہ خطیئتہ، اسی حال میں موت آ گئی، کوئی توبہ نہیں کی. یہ ایک دوسرا انجام ہے اس کا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو برائی کرنا، اور پھر اس برائی کے اندر غلطاں ہو جانا، احاطت بہ خطیئتہ، اور پھر خاص طور پر وہ برائی کہ جو ایمان کی دشمن ہو. ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ابھی کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، ایک طرف جہنم کی بات ہے تو دوسری طرف جنت کی بات ہے. جہنم کے لیے کیا کہا؟ برائی کی اور انسان اس کے اندر ہی بس پڑ گیا. جنت کے لیے کیا شرائط ہے؟ ایمان لایا اور اس کے ساتھ اچھے کام کیے. یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں. صرف زبانی کلامی ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے عمل سے تصدیق ضروری ہے. اور عمل صالح کون سا عمل صالح ہوتا ہے؟ جس میں دو چیزیں ہوں، ایک اخلاص کہ اللہ کے لیے ہو، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایمان اور عمل ساتھ ساتھ ہے. کوئی سوال نہیں، کوئی بات؟ سب سمجھ آ کے نہیں آیا ہے؟ کیا نہیں آیا؟ جی، آپ امی قوم سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود فرمایا ہے انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم امی قوم ہیں، ہم لکھتے بھی نہیں اور حساب کتاب بھی نہیں کرتے، یعنی لکھ کر انگلیوں پہ گنا کرتے تھے. تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امی کہا جاتا ہے تو یہ آپ کے خلاف بات نہیں جاتی، بلکہ آپ کے حق میں جاتی ہے کہ آپ نے کہیں باضابطہ کوئی علم حاصل نہیں کر رکھا تھا. یعنی آپ نے نہ یہود سے سیکھا تھا، نہ نصارہ سے، نہ کسی اور قوم سے. آپ کے پاس جو بھی علم آیا اور جو بھی آپ نے اس کتاب کی شکل میں ہمیں دیا، یہ سنت کی شکل میں، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آپ کو ملا تھا. تو یہ آپ کے خلاف نہیں جاتی بات، آپ کے حق میں جاتی ہے. بیسیکلی دیکھا جائے تو ہم سب امی ہوتے ہیں، کیونکہ ماں کے پیٹ سے جب کوئی آتا ہے تو امی ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا.
جیسے کل میں نے آیت بھی سنائی تھی آپ کو کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر انسان اپنے ماحول سے سیکھتا، پھر اسکولوں سے سیکھتا اور بہت کچھ سیکھتا، جانتا بوجھتا تھا، لیکن جب تک وہ اللہ کی کتاب نہیں سیکھتا تھا اس وقت تک سارا علم بیکار ہے. کوئی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو، کتنا کچھ بھی اس نے ریسرچ کر کے پایا، لیکن اگر اللہ کو نہیں پایا تو اس نے کچھ بھی نہیں پایا، کیونکہ اللہ کی ذات اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اور اگر کوئی سب سے بڑی سچائی کو نہیں پا سکتا تو اس کے علاوہ باقی سب کچھ کیا ہے؟ سیکنڈری ہے، وہ اصل تک نہیں پہنچا. آیت 74. بہت سے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے دل سخت نہیں ہے، وہ جزوی طور پر، کلی طور پر نہیں. جزوی کا مطلب ہے کہ پارشلی، پارٹ آف اٹ، کہ جہاں انسانوں کا معاملہ ہے، جہاں اپنے مفادات ہیں یا جہاں ان کی خواہشات ہیں، وہاں تو وہ اچھا کر لیتے ہیں، اور جب کوئی بات ان کی مرضی یا خواہش یا ان کے طریقے کے خلاف آتی ہے تو وہاں وہ سٹون سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے تھے. تو دل کی نرمی صرف وہ نرمی نہیں کہ جس میں انسان کسی انسانی یا مخلوق کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے یا کر لیتا ہے کسی خاص وقتی جذبے کے تحت. دل کی نرمی اس وقت نرمی کہلائے گی کہ جب انسان کے دل میں اس کی محبت آئے جس نے اس دل کو بنایا ہے. جب تک اس کی محبت وہاں نہیں ہے تو دل سختی شمار ہوگی، یعنی حق کی قبولیت جب تک نہ ہو تو دل سخت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کسی کے دل کے اندر اگر ایمان نہیں یا بظاہر اس کا دل سخت بھی ہے تو اس سے مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ جو 3 مثالیں دی گئی ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، بعض ایسے ہیں جن سے پانی نکل آتا ہے، بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں. بظاہر اگر آپ کا کسی ایسے انسان سے واسطہ پڑا ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہے، حق کے معاملے میں اس کا دل سخت ہے، تو اس سے مایوس نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی کو اللہ کی طرف بلاتے دعوت دے رہے ہوتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کو اس بات کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات سنتے ہیں اور فوراً حق کو قبول کر لیتے ہیں، جیسے نجاشی اور اس کے ساتھی تھے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ جتنی بھی حق بات بتائیں وہ اس کو سن کے نہیں دیتے تھے. تو لوگوں کے درجے ہوتے ہیں، جیسے پتھروں کی قسمیں ہیں نا، ایسے ہی سنگ دل انسانوں کے بھی درجے ہیں. کچھ لوگ پہلی دفعہ کلام سن کے میلٹ ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک اٹھتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ ذرا بات ٹھہر کے اثر کرتی، کچھ کے اوپر اور دیر سے، کچھ اور دیر سے، اور کچھ کے اوپر تو کبھی بھی نہیں کرتی تھی. ایسی بھی مثالیں ہوتی ہیں. لیکن اس آیت کے اندر ایک ہوپ بھی ہے کہ بظاہر ایک ایسا شخص جو تمہیں پتھر جیسا سخت نظر آ رہا ہے اور ابھی کوئی بات سننے کو اور قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو بھی اپنا کام جاری رکھو. کہتے ہیں نا کہ وہ قطرہ قطرہ پانی جو پتھروں پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوراخ ہوتا جاتا اور ایک دن اس پر کریک بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ بچوں کو اچھی بات بتاتے وہ سن کے نہیں دیتے تھے، پھر آپ کا دل دکھی ہو جاتا نا، پھر آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں کچھ بتانے کا، ان دلوں میں تیل نہیں، بس آپ کو بات ہی نہ کرو، کمیونیکیشن بند، بات چیت ختم، چھوڑ دیتے تھے، فائدہ ہی کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے. بعض لوگ دیکھنے میں آپ کو اسٹبل نظر آتے ہیں، سخت آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن آپ حوصلہ رکھیں. اور اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام نہیں لائے تھے. حضرت ابوبکر نے پہلی دفعہ سنا اسلام لیا، حضرت خدیجہ نے سنا، حضرت زید نے سنا، حضرت علی نے سنا. یہ سب لوگ بس ایک ہی دفعہ سننا کافی تھا ان کے لیے. عبد الرحمن بن عوف، کچھ اور لوگ بھی اسی طرح. لیکن حضرت عمر ان لوگوں میں سے نہیں تھے. حضرت عمر کو قرآن کی ایک سورت نہیں ہلایا تھا، لیکن کس کے نتیجے میں؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب انہوں نے دیکھا تو اپنی بہن کا حشر کیا کیا، کتنا مارا، چہرہ خون آلود ہو گیا. لیکن بہن کی ڈٹرمنیشن آپ دیکھیں کہ مار کھانے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی. لیکن اتنی سختی کے بعد حضرت عمر کا دل ایک دم پسیج گیا تو پوچھنے لگے کہ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ اور پھر جب سنایا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پگھل گئے، عمر ٹوٹ گئے، ایمان لے آئے. پھر ان سے کیا نکلا؟ کتنا کچھ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کتنی خیر پھوٹی عمر سے، کسی کی بات سننے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن جب ٹوٹے تو نہریں پھوٹ پڑی، دریا پھوٹ پڑے. اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی، کچھ کے اندر سے صرف پانی نکلتا ہے اور کچھ لوگ انتہائی عاجزی کا ثبوت دیتے اور حق قبول کر لیتے تھے، اپنی ذات کی حق تو قبول کر لیتے، خواہ آگے خیر نہ بھی پھیلانا. تو لوگوں کے درجے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی کسی سے معاملہ کر کے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے اور پہلے مرحلے میں ڈیسائیڈ نہیں کر لینا چاہیے اور یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ بس یہ تو نہیں سنے گا اور اس کو تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. بتاتے رہو، آج نہیں تو کل، ہر دن ایک نیا دن ہے. کیا ہمارا دل ہر روز ایک ہی حالت میں ہوتا ہے؟ اپنے دل کا سوچے، کسی کو چھوڑ دیتے، اپنے آپ کو سوچے. کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ حق کے لیے انتہا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دل میں نرمی ہوتی ہے، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان آیات پڑھتا ہے، سنتا ہے، مگر وہ اثر نہیں ہوتا تھا. اگر ہمارا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے تو لوگوں کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہمیں ان سے کیوں شکوا، ہم ان سے کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ تو ہمیشہ بھی پازیٹیو خیر کی توقع رکھیں گے. اور یہ جو آیت جہاں کنکلوڈ ہو رہی ہے نا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری کوششوں سے اللہ بے خبر نہیں. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو.
ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ پتھر ہے ہمارے سامنے، انسان نہیں، سنگ دل لوگ ہیں. کئی لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ ان کو خدا کا بتائیں، ان کو آخرت کا بتائیں، ان کو دین کا بتائیں. یہ تو سننے کے ہم دوسروں کے صرف ظاہری حال بولیے یا ظاہری باتوں یا ظاہری شکل و صورت سے ایک دم فیصلہ کر کے اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے اس رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے. لوگوں کے ظاہر پہ مت جائیں. آپ کو نہیں معلوم کہ ظاہری چٹان کے اندر کتنا پانی ہے. ضرور کریک کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کا جذبہ بھی چاہیے. بازو کا پتھر میں کریک کس سے ہوتا ہے؟ آپ کی انرجی سے. آپ کس جذبے اور دل اور محبت اور کس یکسوئی اور خیرخواہی کے ساتھ دوسروں کو پیغام دے رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ کون شخص اپنی طلب میں کتنا سچا ہے اور کون کیا کوشش کر رہا ہے، کون کیا چاہتا ہے. وہ کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.